اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمبیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ایمبیشن ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پہ بہت کچھ کہا سنا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی انٹروورٹ ایکسٹروورٹ کی، ہم نے بات کی، پھر ہم نے بات کی کہ ہم نارملی یا تو کچھ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یا کسی چیزوں سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سو دونوں ڈفرینٹ ہے۔ اسی ٹاپک کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ناٹ ایگزیکٹلی دس بٹ ایمبیشن کین بی ریئلی گڈ اینڈ اٹ کین بی ٹاکسک، ایکچولی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ سو جو اچھی ایمبیشن ہے، جس کو ہم گڈ ایمبیشن کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ اپنے سے ریلیٹ کرتی ہے پرائمریلی، اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بہت محنت کروں، میں بہت کچھ سیکھوں، میں بہت اچھے کام کروں، بڑے کام کروں، اور میں یعنی ایسے کام بھی کروں جو مجھے فائدہ دیں، ایسے کام کروں جو مجھے فائدہ بے شک نہ دیں، لوگوں کو فائدہ دیں، لیکن کسی کو میری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ یعنی میں اپنی قابلیت، محنت، دیانت، کوشش، جد و جہد، ہر طرح کا لفظ بیچ میں ڈال کے میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میرا مقصد ہے، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی بڑا عالم بننا چاہتا ہے، کوئی دین کے میں بہت کسی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، جس کا بھی جو بھی اس کی خواہش ہے، جو اس کی ایمبیشن ہے، یہ ہے پازیٹیو ایمبیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہے جس میں کسی کی خرابی تو قطعاً نہیں ہے، بلکہ شاید ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ ہے پازیٹیو ایمبیشن۔ اس کے دوسرے اینڈ پہ 180 ڈگریز پہ ایک ٹاکسک ایمبیشن ہے۔ ٹاکسک ایمبیشن یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے قبضہ کر لوں چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور میں یعنی اس طرح قبضہ کر لوں کہ میں کسی کو کچھ نہ دوں اس میں سے، رائٹ۔ یعنی اس کی کئی جگہوں پہ بہت مثالیں بھی اس کی ہیں نا۔ فار ایگزامپل جو قرآن پاک میں وہ باغ والوں کا ایک قصہ ہے نا، سورہ نون میں، اس میں یہ ذکر ہے نا کہ وہ بھائی جو باپ ان کا نیک آدمی تھا، وہ جب فصل اتارتا تھا باغ کی تو غریب مسکین ہر کسی کو حصہ دیتا تھا جو وہاں پہنچ جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا اور ان کے حصے میں قبضے میں باغ آ گیا تو وہ چپکے مشورہ کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں کہ بس صبح سویرے پہنچ جاؤ پھل توڑنے کے لیے، اور دیکھو کوئی غریب مسکین نہ وہاں پہنچ جائے، کسی کو کچھ نہیں دینا، بس سارا کچھ ہم نے خود سمیٹنا ہے۔ اور وہاں پہنچے تو باغ جل چکا تھا، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی عام دنیا میں یہ نہیں ہو رہا، رائٹ۔ یعنی یہاں پہ لوگ بڑا ظلم کر کے چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن نہ وہ خود مرتے ہیں، نہ ان کی چیزیں مرتی ہیں، اور وہ جب حساب کتاب ہوگا، لیکن اس دنیا کے حساب سے تو وہ بڑے کمال کے درجے پہ فائز ہیں، اور بہت کچھ انہوں نے اچیو کر لیا ہے اور کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے سامنے ہے نا، بہت لوگ اس میں شامل ہیں، کسی کا نام لینے کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی، لیکن اس میں ہر درجے کے لوگ شامل ہیں، بہت ہائیسٹ اپ سے لے کے اور لوئسٹ ڈاؤن تک۔ آپ یہ سڑک پہ چلتے فقیر ہی دیکھ لیجئے نا، یعنی فقیروں کے بارے میں یہ عام امپریشن ہے کہ یہ بڑے امیر لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا خرچہ تو کوئی بھی نہیں ہے ان کا، یہ سارا دن مانگتے ہیں، اور سارا دن مانگ کے اب تو خیر 10 روپے منیمم ریٹ چل رہا ہے نا، تو 10 روپے لے کے اور وہ بس پتہ نہیں کتنے ہزار روپے شام کو جمع کر لیتے ہیں، وہ کافی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک جس سڑک سے، جس ٹریفک سگنل سے گاڑی رکتی ہیں وہاں پہ اب آج کل تو ماشاءاللہ ایک سگنل پہ 1 منٹ میں 100 گاڑی جمع ہوتی ہے، تو اس میں سے اس کو 10-20 لوگ بھی دے دیں تو ہر اشارے پہ اس کے 100-200 روپے بن جاتے ہیں۔ تو یو کین کیلکولیٹ کہ اگر وہ 7-8 گھنٹے بھیک مانگے تو کئی ہزار روپے جمع کرتا ہے۔ آبویسلی نہ وہ خرچ کرتا ہے اس طرح سے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے، تو جمع کیے جاتا ہے، جمع کر کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ کسی نے کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی ریسرچ پیپر پبلش نہیں کیا کہ اس کو جمع کر کے اس نے کیا کوئی پراپرٹیز بنا لی ہیں، کوئی اس نے ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں خرید کے موٹر وے پہ ڈال دی ہیں، یا اس نے کیا ہوگا کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو ورنہ پھر جمع کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اینی وے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاکسک ایمبیشن ہے کہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بھی 2 پارٹس ہیں۔
ایک یہ کہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اس طرح سے کہ سب لوگوں کو نقصان ہو اور صرف مجھے ملے، ٹھیک ہے. وہ مرزا صاحبہ میں ہے نا کہ گلیاں ہو جان سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے، ٹھیک ہے. تو بس گلیاں ہو جان سونیاں، صرف میرے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہو. اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ کس کو کیا مل رہا ہے، لیکن میں نے جو لینا ہے میں نے بس لینا ہے ضرور اور حاصل کرنا ہے اور کسی کو دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس حد تک بھی لوگ اس میں انڈلجڈ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے کچھ، اور بچے بھی ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ کب بابا جی فوت ہوں گے تو کب ہمارے حصے میں ان کی دولت آئے گی. اور وہ جیسے ہی آتی ہے آبویسلی وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو کہ شاید کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ. اینی وے، سو ایمبیشن کا یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ایمبیشن پازیٹیو بھی ہے، اچھی سینس میں بھی ہے، اور ایمبیشن نیگیٹو سینس میں بھی ہے. یہ جو فلانتھراپی کا ایلیمنٹ ہے نا، پبلک سروس کا، اس میں بھی دو معاملات ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے کام آئیں اور ان کو اچھا لگتا ہے، یا ان کو اللہ کی طرف سے ان میں یہ خوبی آ چکی ہے، یا ان کو کسی وجہ سے یہ سمجھ آ گئی ہے، یا اپنے وقت میں ان کے حالات ذرا مشکل تھے اور پھر اللہ نے کیا کہ وہ محنت کر کے اور ان کو اچھے بریکس مل گئے اور وہ اچھی جگہ پہ جا پہنچے، تو وہ ان کو یاد ہے، وہ اپنا دور ان کو یاد ہے، وہ بھولتے نہیں اس کو، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اور لوگوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے ان کی پازیٹیو ایمبیشن ہے. ایک اس وجہ سے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو چلیں اور کچھ نہیں ہے تو دکھاوے کے لیے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چلیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ چلے بھی میرے پاس بھی 4 پیسے ہیں، میں بھی لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں. اور وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیٹیگری وہ ہے جن کے پاس پیسے ان کی محنت سے نہیں آئے. یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. وہ اس طرح کی انکم ہے، اور وہ ایک طرح سے اپنی انکم کو نہ صرف یہ کہ ذرا اس کو لیجیٹیمائز کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس کو پاک صاف کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ اچھا چلو میں اس میں سے کچھ پیسے دے دوں گا، تو یہ جو میں نے آج 5 لاکھ روپے رشوت لی ہے اس میں سے چلیں میں 5,000 دے دیتا ہوں تو میرے پیسے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پھر شاید وائٹ ہو جائیں گے وہ بھی اس چکر میں. بہرحال وہ اللہ جانتا ہے وائٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے. سو جو نیگیٹو والے ہیں وہ تو میں نے کہا نا 2 ٹائپ کے وہ بھی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو صرف میرے پاس ہو، اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس ہے، مجھے نہیں پتہ کس کے پاس کیا ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میرے پاس بہت ہونا چاہیے اور میں کسی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. تو یہ اس ٹائپ کی چیز ہے جو چل رہی ہے. تو اینی وے آج کی نشست ہم اس پہ روکتے ہیں، پھر اس سے اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں ایمبیشن کو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.